السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، ایسے کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں یا ایسے کون سے حالات ہوتے ہیں جو ہمیں گناہ کرنے پر اکساتے ہیں یا گناہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں یا گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ویڈیو شروع کروں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسی ویڈیو کا انگریزی ورژن میں پچھلے ہفتے اپنے چینل پہ ڈال چکی ہوں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفیکیشنز کے لیے۔ ہمیں سب سے پہلے انسانی فطرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم روبوٹس نہیں ہیں، اور ہماری زندگی کام سے شروع ہو کر کام پر ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنی زندگی میں تفریح کی ضرورت ہے، پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ تفریح کس طرح کی ہونی چاہیے۔ پرانے زمانے میں لوگ فشنگ کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، ایک دوسرے سے رننگ کے مقابلے کرتے تھے، بھاگنے کے، لوگ تیراکی کرتے تھے، اس کے علاوہ تیر اندازی وہ ایک بہت اچھا وقت گزارنے کا طریقہ تھا۔ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور پرانے زمانے میں لوگ تفریح کے لیے یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اب آج کل کے زمانے میں تفریح کی شکل بالکل بدل چکی ہے۔ جب سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہے تو ہماری تفریح وہ موویز، فلمز اور ٹی وی ڈرامے، ویڈیو گیمز، گانوں وغیرہ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اب اسلام میں تفریح کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام تفریح کے خلاف نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کھیلوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، جیسے دوڑ لگانا، تیر اندازی کرنا، گھڑ سواری، تیراکی وغیرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور ہمارے پاس اوتھینٹک احادیث بھی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دوڑ بھی لگائی۔ بات یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ جب ہم تفریح بھی کر رہے ہوں تب بھی ہمارا تفریح کا ذریعہ وہ ہو جو ہماری زندگی میں اہمیت پیدا کرے، جو ہماری زندگی کی ویلیو کو بڑھائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے انسان نے اپنی زندگی کا مقصد، اپنی کائنات کا مرکز تفریح کو بنا لیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور میں نے جنات اور بنی نوح انسان کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ اب ہمارے پاس اس طرح، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کا وقت ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم گھنٹوں ضائع کر جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس گولز اور ایمبیشنز ہوں، اہداف ہوں، عزائم ہوں جن پر ہم کام کریں۔ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی اہداف نہیں ہوتے، کوئی عزائم، کوئی گولز، ایمبیشنز نہیں ہوتے، ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس وقت کو صرف کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ جب ان کی زندگی میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے، جب وہ کوئی کام کی چیز نہیں کر سکتے ہیں، کوئی کوالٹی اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے ہیں، پھر وہ گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، پھر وہ اس ایسی تفریح کی طرف جاتے ہیں جو ان کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرتی ہے، جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، بلکہ وہ الٹا اس کے ذریعے گناہ بھی کرتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ اور آج کی جو بھی ہمارے پاس تفریح کا سامان ہے، ویڈیو گیمز، فلمز وغیرہ، یہ سب صرف اور صرف ہمارا وقت ضائع کرنے کی چیزیں ہیں، اور ان کی بیسس مطلب تمام ویڈیو گیمز اور فلمز اور شوز اور گانے وہ آج کل صرف عریانی تشدد سکھاتے ہیں، اور ان میں ایک ایڈکشن ہوتی ہے، یہ ایک لت ہوتی ہے۔ جو لوگ گانے سننے کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں، فلمز وغیرہ دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، وہ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ان چیزوں کی ان سب تفریحی چیزوں کی ایک بہت ہی خطرناک اور تاریک سائیڈ ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل یہ جو بھی ویڈیو گیمز اور گانے اور فلمز وغیرہ ہیں، یہ ہمارے جسم میں ایک ہارمون ڈوپامین ہے، اس کے رش کو ٹریگر کرتی ہیں، ہمارے جسم میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔
تو جب ہمیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ ڈوپامین ملنا بند ہو جاتا ہے تو ہم اور زیادہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور زیادہ فلمز دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں وہی ڈوپامین کا رش ملے، تاکہ ہمیں سکون محسوس ہو۔ اس کے علاوہ یہ تمام جو تفریح کے سامان ہیں، گانے سننا، فلمز یا ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلنا، یہ سب ہمیں آئسولیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کسی کے ساتھ مل کر سکیں۔ اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں نہ سکون ہوتا ہے، اور چونکہ ہمیں ان چیزوں کی لت لگ جاتی ہے تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والے چکر میں ہم پھنس جاتے ہیں، اور آخر میں ہمارے پاس بچتا ہے، ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہماری روح میں ایک ویکیوم، ایک خالی پن اور کھوکھلا پن بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ، خاص کر نوجوان، ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ گناہوں سے کیسے بچیں؟ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں گولز اور ایمبیشنز، اہداف کا ہونا بہت ضروری ہے، نہ صرف دنیاوی بلکہ مذہبی بھی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر، مصور، کچھ بھی، ادیب، شاعر، کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہیں تو وہ ایک طرح سے آپ کا دنیاوی گول ہے۔ مذہبی لحاظ سے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی ذہنی نشوونما اور اپنی کیریکٹر بلڈنگ پر وقت گزارنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے الگ الگ طریقے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ڈائری لکھ سکتے ہیں جس میں آپ اپنے دن کے بارے میں، یا اپنی ہفتے کی یا مہینے کی یا سالانہ پروگریس آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس مہینے، سال یا ہفتے میں کیا کیا مثبت عادتیں اپنے اندر پیدا کیں، اور کون کون سی برائیوں کو میں چھوڑ سکا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو اس طرح کے تفریحی سامان کو ڈھونڈنا چاہیے، یا ویسی تفریح کی طرف جانا چاہیے جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرے، لیکن ساتھ ہی آپ کو وقت پر نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گھنٹوں تفریح میں گزار دیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کے پاس اہداف ہوں گے جن کو آپ پورا کریں گے، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک گروپ آف ہارمونز ہوتا ہے، انڈورفنز، وہ ریلیز کرے گا جو سٹریس ریلیورز ہوتے ہیں، وہ آپ کو خوشی دلائیں گے اور آپ کو اچھا محسوس ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے انسان کوئی بہت بڑا کام کرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے روزانہ کے دنوں میں چھوٹے چھوٹے گولز رکھنے ہیں اور انہیں پورا کرنا ہے، اور پھر جب سالانہ رپورٹ کے حساب سے جب وہ بہت بڑے اہداف ہم لوگ پورے کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ زیادہ ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات کروں، آج کل بہت مشہور ہو رہا ہے ترکی ڈرامہ ہمارے ملک میں، ایرطغرل غازی۔ وہ اصل میں آٹومن سلطنت کی تاریخ پر وہ شو بنایا گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے نوجوانوں میں جوش اور جذبہ بڑھ رہا ہے، بلکہ بہت سارے غیر مسلمانوں نے وہ شو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ڈرامے اور فلمیں دیکھنا اسلام میں منع ہے، لیکن اگر آپ کو ویسے ہی لت ہے تو واہیات اور فضول قسم کے ڈرامے دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ دیکھیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو رمضان میں یہ دیکھنا چاہیے، یا رمضان میں یہ دیکھ کر آپ میں جوش اور ولولہ بڑھے گا اور آپ کا دین بڑھے گا؟ اس شو میں ایرطغرل اور اس کے جو دوست ہوتے ہیں، اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں، وہ سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کی طرف جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ تو کیا ہم واقعی اپنے آپ کو اس شو کے فینس کہتے ہیں جبکہ ہم اس کے بالکل خلاف کر رہے ہیں، اور ہم رمضان کا مہینہ ضائع کر رہے ہیں جب ہمیں دعائیں اور عبادات کرنی چاہیے، ہم اس کے بجائے یہ شو دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کی تفریح کا ذریعہ آپ کی زندگی میں کچھ قدر ایڈ کر بھی رہا ہے، کوئی ویلیو ایڈ کر رہا ہے اور آپ کو کچھ اچھا سکھا رہا ہے، تب بھی آپ کو پریورٹائز کرنا آنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پہلے کیا کرنا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے۔ ڈرامے اور فلمیں ویسے بھی دیکھنا غلط ہے، تو رمضان میں تو بالکل بھی نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ رمضان میں اللہ روزے رکھوا کر ہم سے اس بات کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہم حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور عید ہمارے لیے خوشی کا باعث صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے ایک پورا مہینہ، ایک دن کے بہت سارے گھنٹے ہم نے اپنے اوپر حلال چیزیں بھی حرام کر لیں، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اب ہم حرام سے تو یقینی طور پر اپنے آپ کو بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، جبکہ ہم اس کے بالکل الٹا کرتے ہیں۔
تو ہمیں اسلام کو سمجھنے کی یہ وقت جو ہے رمضان خاص کر ہمیں اسلام کو سمجھنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی چیزیں وہ شو بھی آپ کو یہی چیز سکھائے گا. اگر آپ اس شو سے بھی یہ نہیں سیکھ رہے تو پھر وہ شو بھی آپ کی زندگی میں کوئی قدر ایڈ نہیں کر رہا اور آپ اسے دیکھ کر بھی وقت ہی ضائع کر رہے ہیں, کیونکہ آپ اس سے بھی جو سیکھ رہے ہیں آپ اس پر عمل نہیں کر رہے. اور وہی بات جو میں نے پہلے کی, رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم بجائے اس بات پر خوش ہونے کے کہ اب ہم شیطان کا زیادہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو حرام سے زیادہ اچھے طریقے سے بچا سکتے ہیں, ہم الٹا اپنی تمام حرام کام, گانے سننا, فلمیں, ڈرامے اور جو بھی غیبت, چغلیاں, جھوٹ اور فریب اور لوگوں کے ساتھ لین دین میں دھوکہ, وہ سب ہم صرف رمضان کے لیے روک دیتے ہیں. کچھ تو رمضان کے لیے بھی نہیں روکتے اور رمضان کے بعد دوبارہ یہ سب شروع ہو جاتا ہے. ہم الٹا حرام کو بھی اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں اور ہم شیطان کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے ہیں کہ اس نے کچھ کھویا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یقین جانیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت رمضان اس لیے ہی ہے تاکہ اللہ ہمیں یہ سکھائے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں, یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اگر ہم ان تمام حرام کاموں کے بغیر ایک پورا مہینہ رہ سکتے ہیں تو ہم یقینی طور پر اپنی باقی کی زندگی بھی اس کے بغیر گزار سکتے ہیں. اپنے نفس پر قابو پانا سیکھیں اور جو آپ نے ٹریننگ اس رمضان کے مہینے میں لی ہے اس کو ساری زندگی پورا سال ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں. آخر میں آپ سے ایک عاجزانہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ویڈیو بنانے میں یا میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معافی چاہوں گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. رمضان کے اب آخری کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, ان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں, میرے لیے اور باقی سب کے لیے, خاص کر ہمارے وہ بہن بھائی جو وار زونز میں ہیں ان کے لیے, سیریا, فلسطین, کشمیر اور باقی جہاں کہیں بھی مسلمان مشکلات میں ہیں ان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں. اور اللہ ہم سب کو شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچائے اور گناہوں سے بچائے. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.